میرے دوستو، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو کامیابی ہے، جو خیر اور بھلائی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی ہے، اگر آپ کو اس کا ثبوت چاہیے تو میں وہ بھی حاصل کر رہا ہوں۔ سن لیجئے ذرا غور سے۔ آئیے میں آپ کو دو مثال دیتا ہوں۔ ایک مثال صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1480 ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دیا، تو طلاق ہونے کے بعد، عدت وغیرہ ختم ہونے کے بعد، ان کو دو لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ مشورہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے دو لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جو ہے ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ دیکھو، اما معاویہ تو فرجل ترب لا مال لہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کل بہت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کل ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اور وہ اما ابو جہم، اور رہی بات ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرجل ضراب للنساء، تو یہ ایسے آدمی ہیں جو عورتوں کو بلّا کا مارتے ہیں، بہت مارتے ہیں، جب دیکھو مارتے رہتے ہیں عورتوں کو، لہٰذا تم ان دونوں سے شادی مت کرو، تم ایسا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ان کے ہی اسامہ بن زید، ایسا کرو کہ تم جو ہے اسامہ بن زید سے شادی کر لو، نکاح کر لو۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ لینے کے لیے آئی، کس سے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ تو آپ لوگ بھی پیغام نکاح اگر کسی کا آئے، بیٹا یا بیٹی کا، تو مشورہ کیا کیجئے، اور نیک لوگوں سے مشورہ کیجئے، جا کر کے بدماش لوگوں سے مت مشورہ کیجئے، اور دیکھ سمجھ کے مشورہ کیجئے، نہیں تو کیا ہوگا، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لوگ جو ہے غلط سلط بول دیتے۔ ایک بھائی نے کہا کہ مولانا، دو دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میری بیٹی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں اس لڑکے سے کروں؟ تو اس کا دوست بول رہا ہے نکو کر، اچھا نہیں ہے، وہ کماتا وماتا کیا بھی نہیں ہے، پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اسی انسان نے کیا کیا، اسی لڑکے سے اپنے بیٹی کا نکاح کر لیا۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے سماج معاشرے کے اندر، یہ بالکل سچی بات ہے۔ تو دیکھ سمجھ کر کے نیک لوگوں سے مشورہ کیجیے، اور جب مشورہ لے تو جو صحیح بات ہے وہی کہا کیجیے، یہ غیبت میں شمار نہیں ہے، جتنا سچ ہے اتنا ہی کہنا چاہیے، اور اگر زیادہ کہیں گے تو پھر گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ، تم جو ہے میری بات مانو اور اسامہ سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں فکرہتو، مجھے اچھا نہیں لگا، مجھے پسند نہیں آیا کہ میں ان سے کیوں نکاح کروں، یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ قریش خاندان کے تھے اور وہ جو ہے الگ خاندان کے تھے۔ یہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اسامہ بہت نیک انسان ہے، ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا طاعت اللہ و طاعت رسول خیر لکی، کہ اے فاطمہ سن میری بات، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں ہی بھلائی ہے، تیرے لیے اچھا ہے کہ تو میری بات کو مان لے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ جب ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے بات مان لیا اور نکاح کر لیا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر کیا تھا، ایسا ہوا کہ جب میں نے ان سے نکاح کر لیا تو فاغتبت، تو مدینہ کے اندر لوگ میری زندگی پر رشک کیا کرتے تھے، واہ کیا نصیب والی عورت ہے، کیسا شوہر اس نے پایا ہے، کیا اس کی زندگی ہے، اس طرح سے لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھا اور سنا آپ نے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننے میں کتنی بھلائی ہے۔ لوگ یاد رکھتے ہیں، لوگ نام لیتے ہیں، لوگ تذکرہ کرتے ہیں ایسے انسان کا جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔